نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صبح کا مسنون ناشتہ، صفحہ نمبر 50. دیکھیے، ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں زندگی گزارنے کا. اب میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں نا، اور اگر میں بھی آپ کی طرح اپنا سفر ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگا دوں تو کتنے سینکڑوں لوگوں کا وقت ضائع ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جیسے اسٹیکی نوٹ ہے نا، بس ایک اسٹیکی نوٹ چھوٹا سا حصہ اس کا بس آپ وہاں پر نشانی کے طور پہ رکھ دیں، کیونکہ یہ گرتا نہیں، باقی چیزیں گر جاتی ہیں. اور پھر جب ایک دم کھلے گا اگلے دن اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں. بالکل وقت ضائع نہیں ہوگا. ورنہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اور آخر تک کچھ لوگ صرف ورقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شاباش، کچھ لوگوں کے تو سٹیکر لگے ہوئے، گڈ. اچھا، ایک اور طریقہ، پن بھی لگا سکتے ہیں آپ، یہ کلپ بھی لگا سکتے ہیں اگر اسٹیکی نوٹ نہیں تو. اور اس طرح آپ ہر سبجیکٹ کے لیے کریں، ہر پارے کے لیے، ہر اس کام کے لیے جس کو آپ روز کرتے ہیں. گھر میں اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی. اور اگر یہ نوٹ نہیں ہے آپ کے پاس، یعنی یہ کاغذ نہیں ہے جو اسٹیکی پیپر ہے، تو آپ کوئی بھی پھر کاغذ لے لیں، لیکن نشانی رکھنا ضروری ہے. اچھا جناب، صبح کا مسنون ناشتہ، اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ کیسے؟ سنت تو ہے، ناشتہ تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن اس ناشتے کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحت کے لیے اور سنت سے محبت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت تھی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھیے، یہ سب باتیں بالکل درست ہیں، آپ میں سے سب نے درست فرمایا. بات یہ ہے کہ جب کورس شروع کرایا گیا تھا تو آپ کو اس کورس کے کرنے یا اس دین کے پڑھنے کا فائدہ یا مقاصد بتائے گئے تھے. اور وہ مقاصد کیا تھے؟ یعنی آپ کے اس کورس کا یا دین پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا مقصد، کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ربانی بننا، فائن، بہت اچھا، ربانی بننا ہے، فائن، الحمدللہ. ربانی کون ہوتا ہے؟ جس کا رب سے گہرا تعلق، یعنی جو ہر کام رب کے لیے کرے. ربانی وہ ہوتا ہے جو رب والا ہو، جو ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھے. ٹھیک ہے، فائن. ربانی بننے کے لیے، ربانی بننے کے لیے پھر آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ یعنی کورس آپ کر رہے ہیں، اس کو پھر سے دہرا لیتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو ہم نے اپنی ڈائریکشن یا اپنے مقصد کو نہیں بھولنا. ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے ربانی بننا. یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، جس نے یہاں بھیجا ہے، اور جس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے، اور جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے. کیا یہ بات درست بننا چاہیے یا نہیں؟ یا اس سے بڑھ کر کسی اور کا بننا چاہیے؟ کسی اور نے ہم پر احسان نہیں کیا تو ہمیں اسی کا بننا، اور اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے. اور اگر ہم یہ نہیں بنے تو اسی میں ہمارا نقصان ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم سب نے خوشی خوشی اپنی زندگی کا یہ مقصد مقرر کر لیا کہ ہمیں ربانی بننا ہے، یا ہمیں چھوڑے مجھے ربانی بننا ہے. ٹھیک ہے، اب ربانی بننے کے لیے آپ کو کچھ مرحلے طے کرنے پڑیں گے، کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، کچھ ضروری کام کرنے پڑیں گے. اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیے تو آپ ربانی بن نہیں سکتے. ان کاموں میں اپنی ذات سے لے کر آس پاس کے لوگوں سے لے کر پورے معاشرے، سوسائٹی اور پوری دنیا کے لوگوں اور ہر چیز سے ہمارا تعلق درست ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں مدد دیتی ہیں اللہ تک جانے میں. جب تک ہمارا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق درست نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آرگنائز کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے، جس میں جسمانی پہلو بھی ہے، روحانی پہلو بھی ہے، ذہنی بھی ہے، جذباتی ہے، سماجی ہے یا معاشرتی ہے. ان سارے پہلوؤں پر جو اسلام کی ہدایات ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح صاف ستھرے رہو. وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ. وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رہو. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ ربانی بن سکتا ہے؟ اسے اپنی جان سے ہی نہیں ہوش.
وہ سو کے اٹھ نہیں سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ کسی کام کے لائق نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ربانی بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سخت محنت چاہیے. سخت محنت کا کام ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے تمنا کی اور آپ بن گئے. محنت چاہیے. محنت کرنے کے لیے آپ کو صحت چاہیے. صحت کے لیے آپ کو اپنی عادات کو درست کرنا ضروری ہے، اور ان عادات میں کھانا پینا بھی شامل ہے، اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں لیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جو ذمہ داریوں کی بات آئی تھی، تو پہلا حکم کیا ملا تھا؟ کھاؤ حلال اور طیب. حلال اور طیب کھاؤ، جنک فوڈ نہ کھاؤ، غیر طیب نہ کھاؤ، کیونکہ وہ لازماً صحت پر اثر انداز ہوگی. طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی. اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا نا، تو الٹیمیٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے، تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے، تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے. تو ربانی بننے کے لیے علم ضروری ہے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غذائیں، چاہے پسند ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا، یہ وحی الہی پر مبنی ہے. باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے، انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے. وہ تجربہ اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک، لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے، نازل ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. جیسے ایک شخص آیا، اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، آپ نے کہا شہد پیو، اس کی تکلیف بڑھ گئی. آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تم اسے پیتے رہو. اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہوئی، بیماری بڑھی، ساری جسم کی صفائی ہوئی، اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی. تو ان چیزوں میں لازماً ایک حکمت ہے. اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غذائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں اجر بھی ہے. تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں، کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں. اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ اجر، آخرت کا فائدہ. کر ہم دنیا کا کام رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ساتھ ثواب بھی کما رہے ہیں. تو یہی عقل مندی ہے نا، یہی حکمت ہے. ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے. یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے. اگر روزانہ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار منہ پیا جائے، اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے. نمبر 2، نبیذ تمر بھی آپ پیتے تھے. نبیذ تمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو. نبیذ تمر 7 چھہارے یا کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں کسی مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح پانی پی لیں، اور چاہیں تو کھجوریں یا چھہارے بھی کھا لیں. یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو بہت کھجور کھانا جو ہے، اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو، کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض اوقات فائدہ نہیں دیتی، تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی، اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئیں گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا. طب کا یہ اصول ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، یعنی ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کے معدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور گرم علاقوں میں معدے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اب سعودی عرب ہے، کتنا گرم علاقہ ہے. کھجور پیدا ہی کہاں ہوتی گرم علاقوں. آم کب پیدا ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں. تو جب یعنی باہر ماحول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا معدہ اندر سے، یعنی کہ فطرت کا نظام ایسا ہے، اور اگر باہر ٹھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے. تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ غذا اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ طب نبی تو پورا ایک باب ہے
بے شمار احادیث ہیں اس میں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں آتا ہے، اور اس میں بعض اوقات کچھ چیزوں کے کمبینیشن بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک چیز اگر ٹھنڈی تاثیر رکھتی ہے تو اس کے کمبینیشن میں اس کو دوسری کچھ گرم بھی ساتھ شامل ہو جائے. اسی طرح شہد اگر خالی لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے، اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف 3 دن نہار منہ شہد چاٹ لیتا ہے، یعنی پانی میں ڈال کے نہیں پینا، ڈائریکٹ منہ میں ڈال لینا، چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں یا ویسے، تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے. کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں. لیکن پورا مہینہ یا ہر روز پینے کو نہیں کہا گیا، یا ہر روز کھانے کو نہیں کہا گیا، کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. کھجور کا کھانا باعث صحت اور تقویت ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی صبح 7 اجوا کھجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. زہر کا نقصان تو سمجھ میں آتا ہے، جادو کا کیوں؟ جادو آپ دیکھیے کہ اگرچہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کلام کے طور پر انسان کے اندر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اگر انسان کا جسم مضبوط ہے، یہ جسمانی قوت ہے انسان کے اندر، تو ایسی صورت میں شر کی قوتیں جو روحانی قوتیں ہیں یا جو روح پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں وہ بھی کم اثر انداز ہوتی ہیں. روح اور جسم الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اندر گندھی ہوئی ہیں، نام الگ ہے، کام الگ ہے، مگر وہ ایک دوسرے کے اندر بالکل اس طرح مکس ہیں جیسے آٹا گوندتے وقت آپ فلار میں پانی ڈال کے اس کو گوند دیتے. اب اس میں پانی بھی، اور گندا ہوا آٹا کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے نا اس میں، لیکن اگر آپ پانی کو الگ کرنا چاہیں اس میں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر وہ ہے. اسی طرح روح جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر گندھی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ موت کی سختی بڑی شدید سختی ہوگی، یہ بہت شدت کی تکلیف ہے، کیونکہ بال بال میں سے اور ایک ایک حصے میں سے وہ روح جو ہے وہ نکلتی ہے. جیسے بال کھچے تو ایک ایک جگہ دکھتی ہے نا، تو اسی طرح وہ جسم کے اندر گندھی بھی ہے. تو جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے تو 2 طرح کے صدمے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جدائی کا اور دوسرا اس پین اور تکلیف کا. یعنی اتنا عرصہ، اتنے سال جو 2 چیزیں اکٹھی رہیں، پھر وہ جب 2 الگ ہونے لگتی ہیں تو وہ روح کے لیے ایک صدمہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نکلنے کی تکلیف بھی ہوتی. تو اسی لیے جو نزع کا عالم ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. یا اللہ مجھے موت کی سختیوں اور موت کی جو ہوشیاں ہیں، ڈبکیاں ہیں، ان سے محفوظ رکھنا، یعنی میرے لیے وہ مرحلہ آسان کر دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں نہیں علم کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، وہ راہ راست پر نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے. عید کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں کھانے پینے کے آداب. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن عام طور پر عید کے موقع پر کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو کہ جو کھاؤ حلال ہو، پاکیزہ ہو، عمدہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر بجا لاؤ. شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو. ٹھیک ہے، شیطان کے طریقے نہیں تو پھر رحمان کے طریقے کیا ہیں؟ تو کھانے پینے کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ کیا ادب آداب ہیں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے.
تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے، اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے. مثال کے طور پر حضرت ابن ابی سلمہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا تھا، جیسے بچے عام طور پہ کھاتے ہیں، کبھی کہیں سے لگا لیا، کبھی کہیں سے اٹھا لیا، جو پسند آیا وہ نکال لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. آپ انہیں کھانے کا ادب سکھا رہے ہیں. تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو کھانے کے اسلامی طور طریقے سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت میں کھانے کا ادب بتائیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بسم اللہ پڑھ کر، نمبر 2 دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور نمبر 3 اپنے سامنے سے، دوسروں کے سامنے سے نہیں، برتن کے بیچ سے نہیں. پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھے. اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، یعنی درمیان میں کیا کہے کہ اللہ کے نام سے، کیونکہ وہی اول وہی آخر ہے، یعنی اول و آخر اللہ ہی کا نام ہے. اگر شروع میں بھول گئے ہیں تو بیچ میں اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو ہم اس وقت تک اپنے ہاتھ کھانے میں نہ رکھتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی ابتدا گھر کے بڑے شخص سے ہونی چاہیے، یعنی ابتدا وہ کرے، یا کسی محفل میں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، والدین ہیں یا دادا دادی ہیں یا کوئی اور بڑا انسان ہے تو ابتدا اس سے کروانی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 صحابہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے 2 لقموں میں سارا کھانا کھا لیا، یعنی سب دیکھتے رہ گئے اور اس نے جو کچھ تھا کھا پی کے ختم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان لپیٹ دیا جاتا تو حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مستغنن عنہ ربنا. ترجمہ ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، عمدہ، بابرکت، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے اور نہ ہی اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی ہیں. یعنی ہم تیری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، یعنی نہ تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور نہ تیری نعمتوں سے. اس لیے جب تیری نعمت استعمال کر رہے ہیں تو تیرا نام بھی ضرور لینا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، کھانے کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے، جو سامنے آتا کھا لیتے اگر پسند ہوتا، اور اگر پسند نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے. کھانے میں نکتہ چینیاں نہیں کرتے، کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے. پھر اسی طرح اگر کبھی گھر تشریف لاتے، باقاعدہ سالن نہ ہوتا تو جو بھی چیز میسر آتی اسے کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. مثلا حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا، یعنی کھانے کے لیے. انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، ونیگر جس کو کہتے ہیں. آپ نے اسی کو منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے.
کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی بھی ناشکری کے کلمات نہیں تھے. روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور کھا لیا، اور فرماتے جاتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے. یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہو سامنے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بسا اوقات بہت سے لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے ہی لیے اپنی پسند کی چیزیں نہ نکالی جائیں یا سمیٹی جائیں، بلکہ دوسروں کی رعایت رکھتے ہوئے کھایا جائے. پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا. یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائے. اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی عادتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب عادتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے. پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے، لہٰذا کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ. یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں، اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے، تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے. پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ کھجوریں تناول فرما رہے تھے. یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے. اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہضام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی ہے، کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت مین لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں، لیکن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے. یعنی پہلے ٹشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے، بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لک کر لیا جائے. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا. آپ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے، بلکہ 3 انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے. اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا، یعنی کھانا کے بعد اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے. آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے، وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھینک رہے ہو. اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو حسب ضرورت اتنا نکالا جائے جتنا آپ کو کھانا ہے، زائد نہ نکالے. لیکن بسا اوقات انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو، تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے، یا یہ کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں، یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی. پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی. پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص ادب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس نہ لیا جائے، بلکہ 3 سانس میں پانی پیا جائے. دائیں ہاتھ سے پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے،
بیٹھ کر پیا جائے، 3 سانس کے ساتھ یعنی 3 دفعہ روک کر پانی پیا جائے، اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اونٹ کی طرح نہ پیو، بلکہ 2-3 سانس میں پیو. یعنی اگر 3 نہیں تو 2 کی بھی اجازت ہے، مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے. اور صرف پانی نہیں، کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع کیا. یعنی کسی ایسے برتن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح بوٹلز کو منہ لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ دینا بعض اوقات وہ بیکٹیریا کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب سانس اندر لے کے جاتا ہے تو آکسیجن اندر جاتی ہے، اور جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آتی ہے، اور وہ ایک زہریلی گیس ہے. اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں یہ سنت سکھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائے تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراً کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرو کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے اہتمام کرے. تو یہ چند ایک سنتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں. امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ طرح طرح کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. اب اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. عید کے موقع پہ ہم اتنا زیادہ گوشت کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ بالآخر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری خاطر تواضع اسی سے کی جاتی ہے. تو اس اسراف سے ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں؟ جی آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے لوگ عید کے موقع پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا کھائیں. عموماً ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں، یا پھر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے یا کھانا وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو کھانے پر اصرار بھی کیا جاتا ہے اور انسان پھر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ ضرورت کھاتا رہتا ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو، حد سے زیادہ نہیں کھاؤ. کھانا جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کا زائدہ ضرورت استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت ہے، بہت سی بیماریوں کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک بھوک لگی نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے نہیں تھے، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے. تو اس لیے اگر ہم سنت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ کھا کر بیمار نہیں ہوں گے. جی اور کوئی سوال؟ اور صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. 3 انگلیوں سے کھانا کھانا مشکل معلوم ہوتا ہے. جی بظاہر 3 انگلیوں سے کھانا اگرچہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 3 انگلیوں سے کھانے میں حکمت یہ ہے کہ نوالا بہت بڑا نہیں بنے گا، آپ کم مقدار کی چیز اٹھا سکیں گے. جب لقمہ چھوٹا ہوگا تو اس کے چبانے میں بھی آسانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے کھانے کی جو ہرس ہے اس کو بھی یہ طریقہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے، یعنی ہرس کو ختم کرتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس میں سیٹسفیکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے. مثلا آپ اگر بہت بھوک لگی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا بڑے بڑے نوالے لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بعض اوقات انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. تو بہرحال سنت کی پیروی ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران باتوں کی کس حد تک پرمیشن ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کھانے پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر
دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گرم کرنے میں پرابلم. اب دیکھیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. نہ تو کھانے کے وقت بالکل خاموشی سے بہت سنجیدہ ہو کے بیٹھنا چاہیے جیسے کوئی ناراض لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی اتنا کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے یا اتنی زیادہ باتیں کرنی چاہیے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے، یا کھانا اگر آپ کہیں دعوت پر ہیں کسی کے ہاں تو میزبان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کہ کھانا کھاتے کھاتے ٹھنڈا ہو گیا، وہ پھر گرم کر کے لا رہا ہے، یا یہ کہ کھانے کی مجلس اتنی طوالت پکڑ گئی ہے کہ وہ ایک اور ہی مجلس بن گئی. تو کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ بات چیت بھی کیجیے تاکہ مجلس خوشگوار رہے. اور بسا اوقات کھانا ایک بہانہ ہوتا ہے، اصل چیز ملاقات ہوتی ہے. تو ملاقات کے اس موقع کو خوشگوار بنائیے، اعتدال کے ساتھ گفتگو کیجیے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے رہیے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.